1986 میں امریکن فورسز کا لیبیا پر حملہ ہو، 2002 میں عراق پر، یا پھر 2014 میں سیریا پر، امریکہ نے جب چاہا مڈل ایسٹ کی تقدیر بدلنے کی کوشش کی ہے، لیکن ایک ملک ایسا بھی ہے جو پچھلی کئی دہائیوں سے ان کے کنٹرول میں نہیں آ رہا، اور وہ ملک ہے ایران۔ آج بھی امریکہ اور اسرائیل ایران کے قلعے میں کریکس ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ تاریخ گواہ ہے کہ پچھلے 600 سالوں سے ایران کے بارڈرز کا ایک انچ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل پایا، پھر چاہے حملہ آور رومنز ہوں، عربز، ترکس، رشینز یا پھر برٹش امپائر ہی کیوں نہ ہو۔ ایران نے بار بار یہ ثابت کیا ہے کہ وہ بڑے سے بڑے حملے کو بھی جھیلنے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن آخر اس طاقت کا اصل راز کیا ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو ایران کو باقی عرب ممالک سے بالکل الگ اور سخت جان بناتی ہے؟ ٹرال ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید ناظرین۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس گفٹ کی جو ایران کو قدرت کی طرف سے ملا ہے۔ ایران کو اگر ایک سینٹینس میں سمجھا جائے تو یہ ایک بہت بڑا قلعہ ہے، ایسا قلعہ جس کی دیواریں انسانوں نے نہیں بلکہ قدرت نے خود بنائی ہیں۔ اس ملک کو چاروں طرف سے پہاڑوں نے گھیرا ہوا ہے۔ ساؤتھ میں موجود زاگرس ماؤنٹین رینج ایسا پہاڑی سلسلہ ہے جو ایران کے ساؤتھ سے آنے والے دشمنوں کے لیے ایک دیوار کا کام کرتا ہے۔ ساؤتھ ویسٹ کی طرف یہ زاگرس پہاڑ آہستہ آہستہ عراق کی طرف جھک جاتے ہیں، لیکن نارتھ ویسٹ کی طرف یہ اتنے سخت اور اونچے ہو جاتے ہیں کہ ترکی کے ساتھ ایک امپوسیبل بارڈر بنتا ہے۔ جہاں پہاڑ نہیں ہیں وہاں دلدلی علاقے ہیں، خاص کر جہاں ٹائگرس اور یوفرٹیز ریور آپس میں ملتے ہیں۔ یہ مارش لینڈز یعنی دلدلی علاقے بھی ایک نیچرل بیریئر کے طور پر کام کرتے ہیں، جیسے قلعے کے سامنے ایک گہری خندق ہوتی ہے۔ یہ بات تو رہی عراق اور ترکی کے ساتھ بارڈر کی۔ نارتھ کا رخ کیا جائے جہاں کیسپین سی یا آذربائیجان ہے، وہاں البروز ماؤنٹین رینج حفاظت کے لیے موجود ہے۔ ایسٹ کی طرف دیکھیں گے تو وہاں چھوٹی چھوٹی پہاڑی رینجز ایران کے گرد ایک ربن کی طرح لپٹی ہوئی ہیں، جو افغانستان اور پاکستان کے ساتھ بارڈر بناتی ہیں۔ یعنی ایران کو چاروں طرف سے ان پہاڑیوں نے ایک قلعے کی طرح محفوظ رکھا ہے، جبکہ ساؤتھ میں پرشین گلف اس قلعے کی آخری دیوار ہے۔ اگر کوئی پرشین گلف سے قبضہ کرنے آتا ہے تو سامنے 1.5 کلومیٹر تک اونچے پہاڑ ہیں جو تقریباً 250 کلومیٹر اندر تک پھیلے ہوئے ہیں۔ کسی بھی ملک پر قبضہ کرنے کے لیے اس کی جیوگرافیکل لوکیشن ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ایسے ہی قدرتی پہاڑی سلسلوں نے افغانستان کو بھی آج تک محفوظ رکھا ہوا ہے، پھر چاہے دشمن سوویت یونین ہو یا پھر امریکہ۔ ایسے ہی یہ پہاڑ ایران کی سیفٹی کے لیے بھی اتنے اہم ہیں کہ پچھلے 600 سالوں سے ایران پر قبضہ کرنے کے لیے جتنے بھی اٹیمپٹس کیے گئے وہ ناکام ہی رہے ہیں۔ ایران کے بارڈرز کے علاوہ اگر اندر کی بات کی جائے تو یہاں 2 بڑے ریگستان موجود ہیں، دشت کویر اور دشت لوت۔ یہ اتنے بنجر ہیں کہ لوگ مجبوراً پہاڑوں کے اوپر رہتے ہیں۔ ایران کی ٹوٹل 9 کروڑ آبادی زیادہ تر انہی پہاڑی علاقوں میں رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی باہر کی فوج کے لیے ایران کے اندر گھس کر اسے کنٹرول کرنا ہمیشہ سے ایک خوفناک خواب رہا ہے۔ زمین سے آنے والے دشمنوں کے لیے ایک طرف لوجسٹکس کے چیلنجز بن سکتے ہیں تو دوسری طرف سپلائی لائنز کی تنگی، تنگ راستے اور سخت موسم ان کے لیے نت نئے چیلنجز کھڑے کر سکتا ہے۔ پر یہاں کہانی کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ یہی پہاڑی سلسلے جہاں ایران کی حفاظت کرتے ہیں وہیں یہ ایران کو قید بھی کر دیتے ہیں۔ اتہاس میں دیکھا جائے تو جب بھی ایران نے ویسٹ کی طرف بڑھنے کی کوشش کی ہے، یہی پہاڑی سلسلے ایران کے لیے بھی بڑی رکاوٹ بنتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایران اپنے ساؤتھ اور ویسٹ میں پریزنس بنائے رکھنے کے لیے ڈائریکٹ جنگ نہیں کرتا، بلکہ انہوں نے شیعہ پروکسی گروپس کا ایک نیٹ ورک بنایا ہوا ہے، جیسے لبنان میں حزب اللہ، یمن میں ہوتھیز، عراق کی اسلامک ریزسٹنس اور پیلسٹائن میں حماس اور اسلامک جہاد۔ یہ تو رہا ایران کی جیوگرافی کا فائدہ۔ اب آتے ہیں اسٹریٹ آف ہارموز کی طرف۔
جیسا کہ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا، اسٹریٹ آف ہارموز ایران کے لیے ایک زبردست اسٹریٹجک ویلیو رکھتا ہے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرشین گلف کا پورا ناردرن حصہ شروع سے لے کر آخر تک اکیلے ایران کے پاس ہے، جبکہ نچلے حصے کو 7 کنٹریز آپس میں شیئر کرتی ہیں، جن میں عراق، کویت، سعودی، بحرین، قطر، UAE اور عمان۔ پرشین گلف کی اس انٹرس کو اسٹریٹ آف ہارموز کہتے ہیں، جس کے نارتھ میں صرف ایران کی کوسٹ لائن ہے، جبکہ ساؤتھ میں عمان کا چھوٹا سا حصہ ہے۔ ہارموز پر ایران کی سائڈ پر ایک وی شیپ بنتا ہے، جس کی وجہ سے 3 سائڈ سے ایران اس حصے کو بہتر کنٹرول کر سکتا ہے، اور نچلا حصہ جو عمان کے پاس ہے وہ ایک تو پوائنٹڈ ہے، دوسرا وہاں تنگ پہاڑی راستے ہیں، اور یہ ہرموز پر صرف 50 کلومیٹر تک نکلا ہوا ہے۔ اس پوائنٹ پہ ایران کے لیے ہمیشہ سے ہرموز کو بند کرنا کافی آسان رہا ہے، اور اب آخرکار انہوں نے یہ آپشن US اور اسرائیل کے حملوں کے بعد استعمال بھی کر ڈالا۔ ایران صاف صاف کہہ چکا ہے کہ اگر کسی بھی ملک کا کوئی جہاز ہرموز کی طرف بڑھا تو اسے جلا دیا جائے گا۔ اسے وہ صرف گلف کنٹریز ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو پریشر میں لا سکتا ہے، کیونکہ دنیا کا 20% آئل اور قطر کی 90% LNG کے ساتھ ساتھ ورلڈ اکانومی کا 5% اسی ہرموز پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ 2025 میں ورلڈ اکانومی $120 ٹریلین تھی، اور ہرموز بند ہونے کے بعد اس سے $6000 ارب اچانک سے مٹ جائیں گے۔ اگر ایران پر کوئی بھی قبضہ یا حملہ کرنا چاہے گا تو ایران کے پاس ہرموز بند کر کے پوری دنیا کو پریشر میں ڈالنے کا ایک قیمتی ایسٹ موجود ہے۔ ایران کے پاس تیسرا فائدہ ہے ایک بہت ہی لمبی کوسٹ لائن کا۔ ایران کا ٹوٹل پیریمیٹر 8731 کلومیٹر ہے، جس میں سے 2815 کلومیٹر سمندری کوسٹ لائن ہے۔ کیسپیئن سی اور پرشین گلف پر یعنی ایران کے بارڈر کا 32% سمندری کوسٹ لائن ہے، اور آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کوئی معمولی کوسٹ لائن نہیں ہے۔ نارملی کوسٹ لائن کے بعد ریت ہوتی ہے، لیکن یہاں پر پہاڑی سلسلے ہیں جہاں ایران نے سیکرٹ لوکیشنز پر میزائل بیٹریز نصب کر رکھی ہیں۔ یہاں غاریں اور کئی بلائنڈ سپاٹس موجود ہیں جو سیٹلائٹ یا ڈرون سے دیکھنے پر نظر ہی نہیں آتے۔ اگر کوئی دشمن سمندر سے زمین پر اتر بھی جائے تو انہیں فوراً ہی پہاڑوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جہاں سے اچانک ان پر حملہ بھی ہو سکتا ہے۔ جیوگرافی اسٹریٹ آف ہارموز اور مشکل کوسٹ لائن کے بعد ایران کو باہر کے انویڈر سے بچانے والی تیسری شیلڈ ہے۔ وہاں بسنے والی الگ الگ قومیں کیسے ایران ایک ملٹی ایتھنک ملک ہے، مطلب وہاں صرف ایک قوم نہیں رہتی، یہاں پرشین، ازری، کرد، عرب، بلوچ اور ترکمین سمیت اور بھی الگ الگ قبیلے بستے ہیں۔ جب کسی بھی ملک کی عوام مختلف قوموں کو ملا کر بنتی ہو تو یہاں سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے ہر کسی کو خوش رکھنا۔ ہر گروپ اپنے اپنے رائٹس چاہتا ہے، اپنی زبان اور کلچر کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے۔ یہاں پہاڑی علاقوں پر مختلف قبیلے اپنی اپنی زبان اور کلچر کے ساتھ رہتے ہیں، اور ہر کسی کو آپس میں کئی سالوں پرانے اختلافات ہیں۔ بے شک ایران نے سب کو شیعہ مسلمز کی امبریلا کے نیچے ایک کر کے رکھا ہے، لیکن پھر بھی اکثر یہاں پروٹیسٹ دیکھے جاتے ہیں۔ ریسنٹلی دسمبر 2025 میں شروع ہونے والے پروٹیسٹ آج کی ڈیٹ تک چل رہے ہیں، جس میں ابھی تک 7000 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں۔ یہ 1979 کے اسلامک ریولیوشن کے بعد سب سے بڑا پروٹیسٹ ہے۔ ان سب کو کنٹرول کرنا اور ایک ہی امبریلا کے نیچے لانا ایران کے لیے ہمیشہ سے ایک مشکل کام رہا ہے۔ کبھی ایک گروپ ناراض تو کبھی دوسرا۔ یہ ملٹی ایتھنیسٹی جہاں ایران کے لیے ایک پرابلم ہے، وہیں باہر سے آنے والے کسی انویڈر کے لیے اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے۔ جو بھی ایران پر قبضہ کرنے کا سوچے گا پہلے تو اسے جیوگرافی سے لڑنا ہوگا اور پھر اندر کے لوگوں کو ایک ساتھ لے کر چلنا ہوگا، جو کہ ایک ناممکن کام لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ برٹش کولونیل دور میں جہاں سب کانٹیننٹ پر برٹشرز کا راج تھا، ایران کو کبھی کوئی اپنی کالونی نہیں بنا سکا۔ اس بات کا اندازہ US اور اسرائیل کو بھی اچھی طرح سے ہے، تبھی پریزیڈنٹ ٹرمپ بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں کہ ایران کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اسلامک رجیم کا تخت الٹ دیں، کیونکہ انہیں بھی معلوم ہے کہ ایران کو بغیر لوگوں کی طاقت کے ہرانا قریب ناممکن ہے۔ 1941 میں برٹش اور رشینز نے یہاں قبضہ کیا، وہ بھی ایران کے شاہ
کے بیٹے کی مدد سے، اور مقصد تھا کہ ورلڈ وار 2 میں نازی فورسز ایران کو اپنی بیس نہ بنا سکیں۔ اس دوران بھی ایران کے مختلف گروپس گورنمنٹ کے خلاف ہو گئے اور ایک سول وار جیسی صورتحال پیدا ہو گئی۔ اس کے علاوہ ان گروپس کا بے شک آپس میں اختلاف ہے، پر ریلیجیسلی یہ سارے آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ ایران کی 95% پاپولیشن شیعہ مسلم ہے۔ اتہاس میں دیکھا جائے تو جب بھی ایران پر باہر سے حملہ ہوا ہے تو اس موقع پر یہ سارے ایک ہو جاتے ہیں۔ سپٹمبر 1980 میں جب ایرانین ریولیوشن تازہ آیا تھا تو صدام حسین نے سوچا کہ ابھی ایران کی آرمی بالکل بکھری ہوئی ہوگی اور سسٹم کافی کمزور ہوگا۔ یہ سوچتے ہوئے عراق نے ایران پر قبضہ کرنے کی نیت سے حملہ کر دیا، پر جس جنگ کو صدام حسین نے ہلکا لیا تھا وہ اگلے 8 سالوں تک چلتی رہی۔ شروعات میں عراقی آرمی کافی اندر تک گھس چکی تھی، لیکن 2 سالوں میں ہی ایران نے اپنی زمین واپس لے لی۔ اس جنگ میں صرف ایران کی ملٹری ہی نہیں بلکہ عام لوگوں نے بھی جنگ میں حصہ لیا اور سارے ایک امبریلا کے نیچے آ کر جان دینے لگے۔ صدام حسین کو امید تھی کہ ایران کے عربز عراقی سائیڈ میں شامل ہو جائیں گے، کردز ہنگامہ آرائی کریں گے جس سے ایران اندر سے ٹوٹ جائے گا، پر صدام حسین کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا۔ وہ گروپس جن کے آپس میں اختلافات تھے جنگ کے دوران سارے شیعہ مسلم کی چھتری کے نیچے ایک ہو گئے، جسے ایرانین نیشنلزم مزید مضبوط ہو گئی۔ 8 سالوں تک چلنے والی جنگ اور 10 لاکھ کازلٹیز کے بعد آخر میں عراق بھی تھک چکا تھا اور ایران بھی، پر زمین کا 1 انچ بھی لیے بغیر صدام حسین کو ہار ماننی پڑی۔ ایران کا سب سے خطرناک ہتھیار اس کی آرمی نہیں، اس کا سائز ہے۔ یہ ملک چھوٹا ٹارگٹ نہیں ہے جسے چند ہفتوں میں کیپچر کر لیا جائے۔ یہ 16 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر پھیلی ہوئی ایک اسٹریٹجک بھول بھلیا ہے، یعنی اس میں 2 پاکستان جیسے ملک فٹ آ سکتے ہیں۔ اگر کوئی فوج سرحد پار بھی کر لے تو اسے فوراً جیت ملنا ناممکن ہے۔ انہیں صدیوں پرانے پہاڑی راستوں، ریگستانی پلیٹوس اور گہرائی میں موجود شہروں تک پہنچنا ہوتا ہے۔ اسے کہتے ہیں اسٹریٹجک ڈیپتھ کانسیپٹ، مطلب دشمن جتنا اندر گھستا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کی سپلائی لائنز لمبی ہوتی جاتی ہیں، فیول اور لاجسٹکس کا پریشر بڑھتا جاتا ہے اور رکاوٹوں کو اور زیادہ وقت مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تہران، اصفہان یا مشہد جیسے شہر بارڈر پر نہیں بلکہ اندر کی طرف محفوظ ہیں، جہاں تک پہنچتے پہنچتے دشمن تھک چکا ہوتا ہے۔ یعنی یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ایران کی زمین خود ایک خاموش محافظ کی طرح ہے جو وقت کو اپنا سب سے بڑا ہتھیار بنا لیتی ہے۔ امید ہے ٹرال ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو